أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. سب طرح کی حمد و ثنا، شکر و احسان اور تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے اولاد پر. معزز حاضرین، نوجوانوں اور عزیز بچوں، پردہ نشین بیٹھے ہوئے خواتین اسلام، جس ماہ سے ہم لوگ گزر رہے ہیں شعبان کا مہینہ ہے. اس کے بعد ہم پر رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے کی مناسبت سے شعبان کی فضیلتیں اور بدعت کی قباحتیں، دو باتیں آج کے خطبے میں پیش کروں گا انشاءاللہ. معزز حاضرین، انسانی زندگی کی نکھار کے لیے، ان کو سلیقہ مند اور مہذب بنانے کے لیے اور آخرت کی زندگی میں کامیاب کرنے کے لیے تربیت کا بڑا اہم رول رہا ہے. تربیت جب جب قومیں ہلاکت کے قریب چلی گئی، برباد ہونے لگی، ان کے سدھار کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے تاکہ ان کی تربیت کرے اور راہ راست پر لائے، صراط مستقیم پر لے کر کے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب کوئی نبی آنے والے نہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت وہ رول ادا کرتا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ سکھلائے ہیں، تعلیمات دیے ہیں، احادیث ہے، اس میں انسان اپنی زندگی کی تربیت کر سکتا ہے. انہی کی روشنی میں میں آپ لوگوں کے سامنے بتلاؤں گا کہ تربیت کے لیے کچھ دن، راتیں، مہینے، یہ سب جو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا. جمعہ کا دن ہے، دیگر دنوں کے بنسبت جمعہ کی ایک اہمیت ہے. مہینوں میں رمضان المبارک کو ایک اہمیت ہے. اسی طریقے سے رات میں لیلۃ القدر کو ایک اہمیت ہے. یہ سب دراصل انسان کی تربیت ہے جو اخروی زندگی میں کام آئے. شعبان کے مہینے کے تعلق سے میں بات کروں گا. اس سے پہلے جو قرآن مجید کی آیت خطبہ مسنونہ میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، اس متعلق میں بتا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے اور کہہ رہے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ کہف کی، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے نبی، آپ کہہ دیجئے لوگوں کو، کیا میں تم کو ایسے اعمال کے متعلق نہ بتلاؤں کہ تم کرتے ہو لیکن نقصان اور گھاٹے میں جا رہے ہو؟ اچھے اعمال کرتے ہو لیکن نقصان میں جاتے ہو، گھاٹے میں جاتے ہو. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جو اپنی زندگی کو غارت کر دیا دنیاوی زندگی میں، گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا ہے. وہم یحسبون، وہی لوگ سوچتے ہیں، راہ راست پر ہے ہی نہیں، بھٹک گیا ہے، اور وہ لوگ سوچتے ہیں انہم یحسنون صنعا، کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے پورے کام برباد ہیں، گھاٹے کے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. عمل کرے اور نقصان ہو جائے، عمل کرے اور ثواب نہ ملے، عمل کرے اور ان کا نام نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہو. ایسے تین کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے نام اعمال میں کچھ رہتا ہی نہیں، گھاٹے میں چلا جاتا ہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا
انہم یحسنون صنعا یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں بہت نیک کام کر رہا ہوں، لیکن وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ سب سے پہلی بات، کوئی بھی عمل کرے، عمل کی قبولیت کے لیے عقیدہ توحید شرط ہے۔ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رہنا ہے، اور عقیدہ توحید کے جو بنیادی اصول ہے، ان اصول کے پابند رہنا ہے، اسی انسان کے اعمال اللہ قبول کرتا ہے۔ مسلمان ہے لیکن کسی اور کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی کارساز سمجھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ لے رہا ہے، ایسے انسان کتنے بھی عمل کر لو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ توحید میں ملاوٹ، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کسی کو ملانا اعمال غارت ہونا ہے، یعنی اللہ یکتا ہے، تنہا ہے، ہم اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں، اسی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اس میں کسی کو ہم شریک نہیں کر سکتے، ملا نہیں سکتے۔ عقیدہ توحید میں گھوٹالا کریں گے، کتنے بھی نیک اعمال کر لو کامیابی نہیں مل سکتی ہے، ان کے نامہ اعمال میں لکھے نہیں جاتے ہیں۔ عبداللہ بن جدعان ایک انسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہا، ایمان نہیں لائے تھے وہ، یہ اتنے اچھے کام کرتے تھے، رفاع عام، راستے میں جا رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں، پانی کا یہ رکھ دیے لوگوں کو پینے کے لیے فری میں، کہیں اور کتنے بھی رفاع عام ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ بسا اوقات صحابہ کرام دیکھتے تھے عبداللہ بن جدعان کو رشک آتا تھا، ترس آتا تھا، کیا کمال کے کام کرتے ہیں، کتنے نیک اور خیر کے کام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا تذکرہ ہوا، بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک صاحب خیر ہے، نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، چونکہ اس کے پاس ان کے اندر ایمان نہیں ہے، اس لیے یہ عمل اس کے لیے کوئی کام کے نہیں ہے، کارگر ثابت نہیں ہو سکتے ہیں، اور ایمان کا اعمال کارگر ثابت ہونے کے لیے، فائدہ مند ثابت ہونے کے لیے ایمان اور عقیدہ توحید ضروری چیز ہے۔ پہلی چیز عقیدہ توحید بھی ہے، نیک کام کر رہے ہیں اس کا ثواب اس کو ملے گا، عقیدہ توحید میں گڑبڑی ہے، کچھ بھی کر لو اس کا ثواب اس کے پاس ملے گا ہی نہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز جو ہے، انسان عقیدہ توحید کا پابند ہوتا ہے، اعمال بھی اچھا کرتا ہے لیکن نقصان میں جاتا ہے۔ دوسرے کیٹیگری کے لوگ، وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں وہ لوگ مجھے بہت بڑا سخی کہے، لوگ مجھے داتا کہے، لوگ مجھے بڑا تسلیم کرے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بعض موحد لوگ کی بات کرتا ہوں، توحید پرست، عقیدہ توحید پر چلنے والے لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ اگر عقیدہ توحید کے پابند ہے اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے، کتنے بھی نیک اعمال کر لے، جب تک اس کے اندر اخلاص نہ ہو اس کے اعمال اللہ کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہیں۔ دوسرے لوگ، تیسرے لوگ جو ہیں بدعتی، جس کے اندر بدعت ہے، نئی چیزوں کو ایجاد کیا ہوا ہے، ایسے لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ اور اصول ہے، طریقہ ہے، بدعت جہاں پر آ جائے، جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس ماحول میں بدعت جنم لے لے آ جائے، وہاں سے سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے، سنت ختم ہوتی ہے۔ مثال کیا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے؟ نماز کے بعد سنت کی بات کرتا ہوں، فرض نماز پڑھ لینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنن ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولنے کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرام، اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جتنے بھی دعائیں ہیں یہ سنن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، یہ سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم فرض نماز کر لینے کے بعد اجتماعی دعائیں زور سے ہونے لگتی ہیں، اجتماعی دعائیں۔ اب اجتماعی دعا کرتے وقت دعا کے بعد کم سے کم وہ سنن کا اہتمام کرنا، وہ دعا ختم ہوتے ہی پوری مسجد خالی اثر ہو، یا کبھی اگر سنت پڑھنے کا موقع رہے تو لوگ رہتے ہیں لیکن اپنے جگہ سے اٹھ جاتے ہیں، سنت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ سنن جو دعائیں اذکار مسنونہ، ان اذکار مسنونہ کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، کس وجہ سے؟ اجتماعی دعا کی وجہ سے، اور اجتماعی دعا کا کہیں حکم ہی نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد کی بات کرتا ہوں، البتہ اجتماعی دعا جو استسقاء میں پھر کر سکتے ہیں، استسقاء کی نماز ہے وہاں کر سکتے ہیں، جہاں جہاں حکم دیا وہاں کر سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کے بعد اب ایک چیز، نئی چیز گھسا دیے، سنت وہاں سے ختم ہو گئی۔
جہاں جہاں پر بدعت جنم لے لیتی ہے وہاں سے ایک سنت اٹھا لیا جاتا ہے۔ حسان بن عطیہ رضی اللہ تابعی ہیں، یہ صحابی نے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، جو کچھ بدعتیں ایجاد کر دیتے ہیں، وہاں سے اللہ کا یہ قانون ہے کہ سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اس کے اندر سے ایک تو سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے جہاں سے بدعتیں ایجاد کرتے ہیں۔ انسان کے اندر ہٹ دھرمی بھی اور منمانی بھی آ جاتی ہے، جو چیز ہم کرنے کے لیے بولیں گے یہ سنت ہے وہ کرے گا نہیں، بدعت ایجاد کرنے والے کی بات کرتا ہوں۔ جو چیز نہیں کرنے والے ہیں، نہیں کرنے کے، اس کو کتنا بھی ہم روکیں گے اس سے رکیں گے نہیں۔ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی بھی نماز نہیں ہو سکتی جس کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ ہو۔ کوئی بھی نماز، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، امام کے پیچھے ہو، امام کے ساتھ ہو، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم، یہ سنت ہے، یہ پڑھیں گے نہیں۔ کتنے دلیل دے دو، بدعت جو بدعت ایجاد کیے ہوئے ہیں لاکھ دلیل لا کر کے دے دو، صحیح احادیث دے دو، مانیں گے نہیں۔ فاتحہ پڑھنا ہے فاتحہ پڑھیں گے نہیں، سورۃ الفاتحہ کی بات کرتا ہوں، نہیں پڑھیں گے۔ وہی بندہ گھر میں کھانا وغیرہ رکھ کر کے وہاں سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، یہاں پڑھنے کا حکم ہے ہی نہیں ہے، یہ اسے بولتے ہیں منمانی اور ہٹ دھرمی۔ اب اس جگہ سے کتنا بھی روکو اس کا حکم نہیں ہے بھائی، کھانا سامنے رکھ کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھنا حکم نہیں ہے، کہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے، صاحب ادھر سے سن کر کے ادھر سے نکال دیں گے، مانیں گے نہیں۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بھائی مانو بھائی، یہاں پہ ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال دیں گے، ہٹ دھرمی منمانی جو بدعت کا ایجاد کرنے والے رہتے ہیں اس کے اندر یہ ساری چیز آ جاتے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے بدعت کے اندر، بدعت دراصل شروع جہاں پر ہو جائے شرک وہاں پر آنا لازم ہے، یہ قانون ہے، اصول ہے۔ جہاں بدعت آ جائے، بدعت دراصل شرک نہیں ہے، بدعتی مشرک نہیں ہے، لیکن جو بدعت کرتا ہے وہ شرک کے پاس ضرور پہنچتا ہے، اور شرک کی شروعات دراصل بدعت سے ہی کراتا ہے انسان۔ کہیں کیسا بدعت؟ دراصل یہ شرک شروع کہاں سے ہوا ہے پتہ ہے؟ نوح علیہ السلام کی زندگی سے ڈائریکٹ شرک نہیں آ گیا، شیطان نے ڈائریکٹ لوگوں کو شرک میں نہیں مبتلا کیا، بلکہ کچھ نیک لوگ تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، جس کو اللہ نے سورہ نوح میں ذکر فرمایا ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ نیک صالح لوگ تھے، گزر گئے۔ شیطان نے ان لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی ان کی یاد کے لیے، جس تم ان کو بھولو نہیں، تمہارے اولاد ان کے جو شکل ہیں تمہارے اولاد اپنے ذہن میں رکھے، یاد کے لیے ان کو ان کی مجسمہ بنانے پر آمادہ کرتا ہے شیطان، مورتی بنانے پر بناتا ہے۔ رہتے رہتے یہ بدعت ہے، مر گئے ایک آدمی اس کی تصویر بنا رہے ہو یاد کے لیے، یہ صحیح، یہ بدعت نئی چیز ہو گئی نا شریعت میں، بس اتنا ہی بنوا دیا شیطان، اس کے بعد وہاں سے وہ ختم۔ اب انسان اس کو یاد کرتے 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 عبادت ہی کرنے لگ گئے، یہی شرک ہے۔ بدعت اصل میں اگر آ جائے تو یہ دہلیز ہے، سیڑھی ہے شرک کی بدعت۔ یہ بدعت کی بہت ساری قباحتیں ہیں، دو باتیں آج کے خطبے میں لیا ہوں، بدعت کی قباحتیں اور شعبان کی فضیلت۔ اس کا بڑا گہرا ربط ہے، تعلق ہے، شعبان کے ساتھ بدعت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ شعبان کا جو مہینہ آتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، رتبہ ہے اس کا اللہ کے رسول سے، اور کئی اچھے اچھے کارنام ہیں۔ تاریخ اگر ہم دیکھیں شعبان کے مہینے کی، بہت اچھے اچھے کارنامے اس مہینے میں انجام پائے ہیں۔ 2 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، 2 سال ہو گئے، تقریباً 16-17 ماہ تلک نماز فرض ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ مدینہ آنے کے 16-17 مہینہ تلک بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا۔ اس کے بعد شعبان کے مہینے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے قبلہ بدلنے کے متعلق، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو بھی تھے کہ اللہ رب العالمین جو ہمارا قبلہ ہے اس کو کعبۃ اللہ کی طرف کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی،
لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، وحی نہیں آئی تھی جب تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ جو قبلہ تبدیل ہونے کا، تحویل ہونے کی آیت نازل ہوئی، شعبان کے مہینے میں آیت نازل ہوئی، یہ کہنا چاہتا ہوں میں۔ اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں بھی یہ بھی آیت نازل ہوئی، یہ قرآن کی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان مہینہ جب داخل ہو جاتے تھے اتنے روزہ رکھتے تھے، اتنے روزہ رکھتے تھے، دیکھنے والے گمان کرنے لگتے کہ رمضان آ گیا کیا، رمضان داخل ہو گیا کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اگر کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے وہ شعبان میں ہی رکھا کرتے تھے، دوسرے مہینے میں شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ یا جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب ہے، یہ سب میں کبھی رکھے اور کبھی چھوڑے، پھر ایام 20 کے رکھے، جمعرات کے رکھے، پیر کے رکھے، یہ سب۔ لیکن شعبان کا جب مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ کبھی کبھار رکھ دیا کرتے تھے، روزہ پورا مہینہ کبھی کبھار رکھ دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں ابھی آیا نہیں ہے رمضان، لیکن رمضان آنے والا جو مہینہ ہے اس کی تیاری کر رہا ہوں شعبان سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور امت کو بھی یہ تعلیم دیتے تھے، تم بھی ایسا ہی کرو۔ یہ بھی فرمائے جو روزہ رکھ کر کے اس کو امید ہے کہ وہ کمزور ہو جائیں گے اور اگلا مہینہ کا روزہ نہیں رکھ سکیں گے، شعبان کے روزہ اصل میں نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے رکھتے رہے، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہے تھے ویسا ہی پورا روزہ رکھ لیے، اور رمضان میں اس کا روزہ چھوٹنے لگے تو فرائض میں سے پیچھے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے اندر کمزوری کا احساس کرتا ہے 15 شعبان کے بعد روزہ ہی نہ رکھے، ہو جو روزہ رکھنا ہے 15 شعبان تلک روزہ رکھ لیا کرے۔ پھر اسی طریقے سے بعض لوگ استقبال رمضان کے استقبال کا روزہ رکھتے ہیں، اس چیز کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، البتہ منع فرمایا۔ لا يتقدمن احدكم رمضان یوم او یومین، ایک دن پہلے 2 دن پہلے کیا کرتے ہیں، اگلا مہینہ رمضان ہے، 1 دن 2 دن بیفور روزہ رکھنا شروع کر دیتے، نہیں اب 3 دن کے بعد تو روزہ رکھنے والا ہوں، ابھی اسی مہینے کے 20 پر 9 شعبان سے یا 30ویں شعبان کو روزہ رکھ دیے استقبال کے لیے اگلے مہینہ کے لیے، اس کا حکم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتے ہیں اس کا نام ہی بدعت، نئی چیز ایجاد کرنا ہے، باقاعدہ یہ سب چیز ہوتا ہے عام طور پر معاشرے میں، اسی وجہ سے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ شعبان میں جو ہے کوئی خاص عبادت کرنے کا حکم نہیں ہے، پورا مہینے کی بات کرتا ہوں، 15 شعبان کی نہیں، شب برات کی نہیں، خاص عبادت کرنے کا حکم ہے ہی نہیں ہے۔ شعبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، آپ کبھی بھی کسی وقت بھی عبادت کر سکتے ہیں، اور خاص بنانے سے منع ضرور ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ، جیسا کہ بتایا کہ دنوں میں جمعے کے دن دیگر دنوں کی مناسبت سے زیادہ فضیلت والا دن ہے، تو لوگ سمجھے نہیں یار جمعہ کے دن ہم روزہ رکھ لیں گے نا، منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خاص نہیں کرنا ہے۔ روزہ اگر رکھتے ہیں کوئی آدمی ہر مہینہ 3 دن ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے، اس کے اندر جمعہ آ گیا، وہ کنٹینیو کر لیے چلے گا، جمعہ کے دن خاص بنا کر کے روزہ رکھنا منع ہے۔ ایسا ہی کوئی خاص عبادت کا تذکرہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھو گے تو اس کا جو ہے زیادہ ثواب ملے گا، ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب عبادت کرتے تھے، ہم بھی خوب عبادت کرتے رہنا چاہیے شعبان کے مہینے میں۔ اسی طریقے سے ایک اور عبادت کرنے کی دلیل بھی لاتے ہیں، ساتھ دلیل عبادت خاص کرنے کی نہیں۔ اللہ رب العالمین شعبان کے 15ویں رات کو امت کے تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، مقدر کے جو ہے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات سے شب برات یا شعبان کے کسی بھی رات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حامیم، قسم ہے واضح کتاب کی،
ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا. کس کو؟ قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا. اب سوال یہ اب یہی چیز سے دلیل لیا جاتا ہے. یہی مبارک رات ہے 15ویں شعبان، نصف شعبان، یہ مبارک رات ہے. قرآن مجید کی ایک دوسری آیت پڑھیں گے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ رب العالمین کہتا ہے رمضان المبارک میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے رمضان میں، اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین بولتا ہے کہ مبارک رات میں. جب ظاہر سی بات ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل کیا تو وہ مبارک رات بھی اسی مہینے میں نہ ہونی چاہیے. شعبان میں کیسے مبارک رات ہو جائے گی جب رمضان میں اللہ نے نازل فرمایا؟ تو اس جگہ پھر اس کے بعد وہ مبارک رات ہے کون سی؟ تو اور ایک آیت اگر ہم پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ رب العالمین کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو جو ہے لیلۃ القدر میں، جو مبارک رات بولتے ہیں، قدر والی رات بولتے ہیں، قابل قدر احترام والی رات بولتے ہیں، وہ رات تو شب قدر ہے اور شب قدر رمضان میں ہے. تو لہٰذا اس آیت کا یا اس قرآن مجید کی اس حکم کا ہے کہ مبارک رات شعبان کی 15ویں رات ہے جس میں انسان کے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ نہیں حکم ہے، یہ رمضان کے تعلق. یعنی جتنی فضیلتیں رمضان المبارک میں شب قدر کی رات کی ہے وہ نصف شعبان کی رات کو لا کر فٹ کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں. یہ خلط ملط کرنا ہے، وہ الگ چیز ہے. شب قدر الگ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور تقدیر کے جو فیصلے فیہا یفرق کل امر حکیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے پیدا ہونے کے 50-60 سال پہلے ہی ان کے مقدر لکھ دی گئی ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تقدیر کی بات ہے، اور تقدیر میں اور قبر کے مسئلے میں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دو چیز کے متعلق یہ چیز ہوگی. پھر اس کے بعد یہاں تک تو ایک الگ بات ہوگی، شعبان کے اسی رات روحیں آتی ہیں، اور اس دن روحیں آتی ہیں اور جو گزر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کے پسندیدہ چیزیں بنا بنا کر کے ہم گھر میں رکھتے ہیں، ایک جگہ کونے میں رکھ دیتے ہیں. روح جو گزر چکے ہیں ہمارے گھر کے وہ آئیں گے اور ان غذاؤں کو کھائیں گے. یہ بے بنیاد اور نئی چیز ہے. کیسا؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے جو نیک روح ہیں، صالح روح ہیں، علیین میں اللہ نے اس کو رکھ دیا، وہاں سے نکل نہیں سکتا. گزر جانے کے بعد ایک بلند مقام، ایک جگہ کا نام ہے اونچے مقام علیین، وہاں پر رکھ دیا. اب وہ اس کو نکلنے کا چانس نہیں ہے. برے لوگ جو ہیں، گنہگار لوگ، سجین قرآن کریم کے اندر اللہ نے بتا دیا کہ اس کو سجین میں بند کر دیا جاتا ہے مر جانے کے بعد. اب وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر کے ادھر ادھر جا نہیں سکتے ہیں، ہوا وغیرہ میں پھر کر نہیں سکتے ہیں. یہ قرآن کریم کی آیات کے مطابق. اب وہ کھانا وانا کھانے کہاں سے آئیں گے کہ ان کے پسندیدہ غذا رکھ دیے، بنا دیے، یہ کہاں سے آئیں گے؟ تو روحیں واپس نہیں آتی ہے. اس طرح سے اس کے پسندیدہ پکوان بنانا یا پسندیدہ لباس جو پہنتے ہیں، بسا اوقات لباس وغیرہ بھی رکھ دیا کرتے ہیں لوگ. اور جو چیز نئی چیز، مکروہ چیز ہیں، حرام چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں بھی کھانے کے ساتھ شامل کر کے رکھ دیا کرتے ہیں لوگ. وہ روح آئیں گے اور یہ سب چیزیں کھائیں گے. الغرض پوری بات کا لبے لباب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے شعبان کے مہینے کو بھی محترم اور مقدس قرار دیا ہے، اور بہت سارے اچھے چیزوں کا بھی نزول ہوا، جیسا کہ بتایا تحویل قبلہ اور رمضان کے روزے کی فرضیت، یہ سب چیز. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خوب عبادتیں بھی کیے، اور رمضان المبارک آنے والے مہینے کی تیاری عبادت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیے. یہ سب چیزیں ہم لوگوں کو کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. صحابہ کرام بھی اسی پر عمل کرتے رہے. ایک اور چیز ہوتا ہے، اس رات نکل کر کے قبرستان کی طرف نکل کر کے چلے جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، دعا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بتایا کہ قبرستان جایا کرو، اس سے تمہارا ایمان تازہ ہوگا، لیکن شعبان کے نصف شعبان کے رات ہی میں خاص نہیں کرنا ہے، جب مرضی آیا تب جاؤ، اور اس مرحوم کے لیے جو گزر چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو، حکم دیا. بعض لوگ یہاں پر بھی تعویل اس دن جاتے ہیں. وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث لاتی ہے، وہ کئی اعتبار سے ضعیف ہے، ماننے کے قابل ہی نہیں ہے. وہ حدیث تذکرہ کرنے کے بھی لائق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، رات کو نکل کر کے بقیع چلے گئے ادھر، اور آپ عائشہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں
اور وہاں سے جب لوٹتے ہیں، پتہ ہے تم کو یہ بہت بڑی رات ہے، اہمیت والی رات ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی معتبر احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس سے کئی باتیں پتہ چلتی ہے کہ اگر ایک نبی ہیں اور نبی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک بات کو چھپا کر کے رکھے اور ان کو بغیر معلوم کے قبرستان چلے گئے، اگر مبارک رات تھی، جانے کا حکم تھا، تو آپ صحابہ کرام کو حکم دیا کرتے تھے نا، آج جاؤ نکل کر کے، اکیلا کیسا جا سکتے تھے؟ سوچنے والی بات ہے یہ سب چیزیں۔ پھر اس کے بعد قبر تلک جب جاتے ہیں تو اس کے لیے خاص نہیں کرنا، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، کبھی بھی جاؤ، موتا کے لیے، مغفرت کرنے کے لیے کبھی بھی جاؤ، حکم ہے، مگر خاص کر دیتے ہیں نا، وہاں پر غلطی۔ اور پھر یہ بتلایا کہ جو بدعت جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے شرک جو ہے، بدعت دراصل شرک کی دہلیز ہے، سیڑھی ہے۔ بعض لوگ جاتے رہتے ہیں قبر کے پاس، جاتے رہتے ہیں، نہیں ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کے لیے آتے ہیں، رہتے رہتے انہی سے دعا مانگنے لگتے ہیں، انہی سے اپنی ضرورت کو پوری کرنے لگتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک تو نئی چیز شروع کیے، شرک کی طرف پہنچ گئے، جو چیز اللہ سے مانگنی ہے وہ چیز یہ غیر اللہ سے مانگنے لگے، قبر والے سے مانگنے لگے۔ وہ خود محتاج ہیں اور اللہ رب العالمین کے رحم کے، کرم کے اور ان کے فیصلے کے، اللہ کے فیصلے کے۔ تو آج کی پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ شعبان بھی اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بھی بہت کچھ فضیلت رکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری عبادتیں شامل ہیں، لیکن خاص نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری بات جو آج کے خطبے میں بتلایا، بدعت بڑی قبیح چیز ہے، بری چیز ہے، اس چیز سے بچتے رہنا چاہیے۔ من احدث فی امرنا ما لیس فیہ وہو رد فہو رد، کوئی آدمی کوئی نئی چیز شریعت میں پیش کرے، لے کر کے آئے، اور یہ اللہ کے پاس یہ مردود ہے۔ کوئی نئی چیز شریعت میں لے کر کے آئے، یہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اب بعض لوگ ہم لوگوں کو دماغ خراب کرنے کے لیے نئی چیز بولے تو یہ بس، ٹرین، یہ سب تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نہیں تھی تو یہ نئی چیز ہوئی نہیں کیا؟ لیکن کس نے کہا بس میں بیٹھے تو ثواب ہوگا، فلیٹ میں گئے تو ثواب ہوگا؟ یہ شریعت نہیں ہے نا، ہمارے ضروریات ہیں۔ یہ گاڑی رکھے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گاڑی نہیں تھی، اونٹ وغیرہ پر جانوروں پر سواری کرتے تھے، اب کے زمانے میں گاڑی ہیں۔ ایسا لوگ دماغ خراب کرتے ہیں۔ ہم نے کب سمجھا کہ گاڑی میں سواری کرنا ثواب کا کام ہے یا شریعت کا حکم ہے؟ کب ہم نے کہا کسی سے؟ تو ایسا بھی لوگ جو ہے بگاڑتے رہتے ہیں، یہ شریعت میں فلاں ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ اور آخری بات، جو بدعت میں ملوث ہو جاتا اس کو کبھی بھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ جو بدعت ایجاد کرتا ہے اس کو توبہ کی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو توبہ نصیب ہی نہیں ہوتی ہے؟ کیسا کہہ سکتے ہیں کوئی آدمی ممکن ہے کبھی وہ توبہ کر لے؟ ایک وجہ ہے اس کے اندر، ایک چور، شرابی، زانی، ڈاکہ ڈالنے والا، ان لوگوں سے تم کبھی کبھار پوچھو یہ تم چوری کرتے رہتے ہو، دن بھر دن رات چوری کرتے ہو، اچھا کام کرتے ہو کیا؟ اس کا دل کھٹکتا ہے، نہیں یہ برا کام ہی سے کیا کرنا، ایسا ان کے دل گوارا نہیں کرتا ہے کبھی۔ لیکن بدعت جو آدمی کرتا ہے اس کو ثواب سمجھ کر کے کرتا ہے، نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے۔ اب نیکی جو آدمی سمجھ رہا ہے وہ کہاں سے توبہ کرے گا؟ توفیق کہاں ملے گی اس کو؟ ڈاکہ ڈال رہا ہے، کسی کو ستا رہا ہے، بےایمانی کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اس کو احساس ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، حرام کام کر رہا ہوں، لیکن بدعت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں ثواب کا کام کر رہا ہوں، نیک کام کر رہا ہوں، اسی وجہ سے اس کو توفیق ہی نہیں ملتی ہے اللہ سے توبہ کرنے کی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت، شرک اور نئی چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جو کچھ ہم نے اس خطبے میں پیش کیا ان سب چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔